السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبد الرحمن قادری رضوی، خادم الافتاء والتدریس، جامعہ اشرفیہ مسعود العلوم، چھوٹی تکیہ بہرائچ شریف، یو پی الہند۔ آج 4 شوال المکرم سن 1441 ہجری مطابق 28 مئی سن 2020 عیسوی، دن جمعرات۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کیا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان اور مولوی اشرف علی تھانوی نے ایک ساتھ مدرسہ دیوبند میں پڑھا تھا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک روشن نشانی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ امام اہل سنت اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کی تاریخ زندگی کا اگر انصاف اور دیانت داری کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت قبول کر لینے میں ذرہ برابر بھی تأمل نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے خاص یعنی امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کو مذہب دین متین کی حفاظت و صیانت ہی کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی عمر ہی سے اس کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ چنانچہ 4 سال کی ننھی سی مختصر عمر میں جبکہ عام طور سے دوسرے بچے اپنے وجود سے بھی بے خبر رہتے ہیں، اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ننھی سی عمر میں قرآن عظیم ناظرہ ختم کر لیا۔ 6 برس کی عمر میں عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موضوع پر ایک بڑے مجمع سے پرمغز شاندار خطاب فرمایا۔ 8 سال کی عمر میں اپنی خدا داد صلاحیت کی بنیاد پر فن نحو کی مشہور عربی کتاب ہدایت النحو کی عربی زبان میں شرح یعنی گائیڈ لکھ ڈالی، اور جب آپ کی عمر شریف 13 سال 10 مہینہ 5 دن کی ہوئی تو آپ جلیل الشان عالم عظیم المرتبت فاضل ہو گئے، اور اسی وقت سے لے کر تا دم حیات ظاہری یعنی 54 برس مسلسل دینی علمی خدمات انجام دیتے رہے۔ خلاصہ سوانح اعلی حضرت، اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ کرم سے آپ کی خدمت کے صلے میں آپ کو یہ اجر عطا فرمایا کہ الحمدللہ آج اعلی حضرت کا مبارک نام اور مبارک شہر بریلی شریف اہل سنت و جماعت کا علامتی نشان بنا ہوا ہے، جس کے ذریعہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان اچھی طرح ہو جاتی ہے۔ جب بھی کوئی پوچھتا ہے اہل سنت کی سند پیش کر دیتے ہیں ہم تو اعلی حضرت کی سند۔ خلاصہ یہ کہ جب اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کے علم و فضل کا سورج مثل نصف النہار چہار دانگ عالم میں چمکتا جگمگاتا ہوا اپنی علمی نورانی کرنوں سے عالم اسلام کو فیض یاب کرنے لگا تو بعض
ناعاقبت اندیش جاہل لوگوں نے عام مسلمانوں کو بہکانے اور ان کے دلوں سے امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمت و رضوان کی عظمت و شوکت، عقیدت و محبت نکالنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا کہ سنی بریلویوں اور وہابیوں دیوبندیوں کے درمیان جو اختلاف ہے حقیقت میں وہ مذہبی اور دینی اختلاف نہیں بلکہ ایک ذاتی جھگڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی اور مولانا اشرف علی تھانوی دونوں ایک ہی ساتھ مدرسہ دیوبند میں پڑھتے تھے۔ اسی زمانہ میں ایک دن دونوں کے درمیان شدید جھگڑا ہوا تو اعلی حضرت بریلوی نے غصے اور طیش میں آ کر تھانوی صاحب اور دوسرے بڑے بڑے علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ دے دیا اور پوری زندگی اسی فتوے پر قائم رہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالی کی لعنت ہو۔ مذکورہ من گھڑت واقعہ سراسر جھوٹ اور اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمت و رضوان پر بیجا الزام ہے، اور یہ الزام وہی لگا سکتا ہے جو ضد اور عناد کے مرض میں مبتلا ہو یا پھر وہ جاہل ہو۔ ہم اس من گھڑت واقعہ کے جھوٹ، افترا اور بے بنیاد ہونے پر تاریخی شواہد، تاریخی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ میں اپنے احباب اہل سنت سے گزارش کرتا ہوں کہ ان دلیلوں کو وہ غور سے سنیں اور کسی بہکانے والوں کے بہکاوے میں ہرگز نہ آئیں۔ اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمہ، غور سے سنیں آپ حضرات کہ اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمہ 10 شوال سن 1272 ہجری بروز شنبہ یعنی سنیچر بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔ سن ہجری کیا تھا ولادت کا؟ 1272 ہجری۔ حیات اعلی حضرت جلد 1 صفحہ نمبر 11، مطبوعہ قادری کتاب گھر بریلی شریف۔ اور مولوی اشرف علی تھانوی کی پیدائش 5 ربیع الاخر سن 1280 ہجری بدھ کے دن ہوئی۔ اعلی حضرت کی تاریخ پیدائش 10 شوال 1272 ہجری، مولوی اشرف علی تھانوی کی پیدائش 5 ربیع الاخر سن 1280 ہجری۔ ملخصاً اشرف السوانح جلد 1 صفحہ نمبر 16، مکتبہ تالیفات اشرفیہ تھانہ بھون۔ دونوں سن ہجری کو ملا کر یہ نتیجہ نکلتا ہے، یعنی 1272 اور 1280، ان دونوں سن ہجری کو ملا کر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ تھانوی جی سے عمر میں 8 سال بڑے تھے۔ اب دوسری دلیل سنیے۔ جب اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمہ کی عمر شریف 13 برس 10 مہینہ 5 دن کی ہوئی، یعنی 1286 ہجری، 1286 ہجری، یہ سن ہجری کو آپ حضرات نوٹ کر کے پھر میچ کریں، ملان کریں۔ جب اعلی حضرت کی عمر شریف 13 برس 10 ماہ 5 دن کی ہوئی، یعنی 1286 ہجری، تو اعلی حضرت نے علوم عقلیہ و نقلیہ سے فراغت حاصل کر لی اور اسی سال سے لوگوں کو فتویٰ بھی دینے لگے۔ سبحان اللہ۔ اور مولوی تھانوی صاحب کی عمر جب 15 سال کی ہوئی، یعنی 1295، اس وقت انہوں نے مدرسہ دیوبند میں پڑھنے کے لیے داخلہ لیا تھا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ مدرسہ دیوبند میں
5 سال بسلسلہ طالب علمی رہنا ہوا۔ آخر ذی قعدہ 1295 میں وہاں داخل ہوئے اور شروع 1301 ہجری میں فارغ التحصیل ہو گئے۔ اشرف السوانح جلد 1 صفحہ نمبر 24 باب 6 مکتبہ تالیفات اشرفیہ تھانہ بون۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمہ کی فراغت 1286 ہجری کے 9 سال کے بعد مولوی اشرف علی تھانوی نے 1295 میں مدرسہ دیوبند میں پڑھنا شروع کیا تھا۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ مذکورہ تاریخ اور سن ہجری کے پیش نظر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ اور تھانوی صاحب کا ایک ساتھ پڑھنا اور ہم سبق یعنی کلاس فیلو ہونا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں یو پی میں ایک کہاوت بہت مشہور ہے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ جب حقیقت سے سامنا دشوار ہوا تو جھوٹے اور غلط الزامات کا سہارا لیا، لیکن ان جاہل لوگوں کو نہیں معلوم کہ جس کی حفاظت اللہ رسول جل وعلا و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ذمہ کرم پر لے لیں، بھلا اسے کون جھٹلا سکتا ہے؟ آخر میں ہم اپنے خوش عقیدہ سنی مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے ہمارے دین و ایمان اور عقیدے کو باطل مذاہب والوں سے بچایا ہے، اس لیے ان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت و محبت رکھنا ہر سنی کا ایمانی فریضہ ہے، اور جو ان سے نفرت و عداوت رکھے ان سے جدا رہنا بھی ہمارا فریضہ ہے۔ اللہ تعالی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان کے فیضان کرم کو پوری دنیا میں عام و تام فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا فرمائے، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو استقامت بخشے اور اسی پر حسن خاتمہ بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔